میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو؟ وہ اس کو اس کے مرتبے سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ آئے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو اور اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ یقیناً ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلیٰ آدمی جھوٹے، وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے، سب کے سب بے ثباتی سے بھی ہیچ ہیں۔ ظلم پر تکیہ نہ کرو، لوٹ مار کرنے پر نہ پھولو، اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے 2 بار سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے، شفقت بھی آئے خداوند تیری ہی ہے، کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں، میں نے زبور میں سے پڑھ کے سنایا۔ خدا کا شکر ہو خدا کے کلام کے لیے، خدا کا شکر ہو کہ یہ کلام ہر زبان میں، کچھ ایک آدھ زبانیں ہیں جس میں ترجمہ نہیں ہو سکا، لیکن دنیا کی ساری قومیں، سارے لوگ کسی نہ کسی اپنی زبان میں خدا کے پیار کی آواز سن سکتے ہیں۔ خدا کرے آج وہ ہمارے کان کھول دے، دل کے کان کھول دے، تاکہ ہم جان سکیں، سمجھ سکیں اس کے دل کی مراد کیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے جانیں، اسے پہچانیں، اور زیادہ ہمیں اس کی نزدیکی نصیب ہو، اور خدا ایسا کرے گا کیونکہ آپ کے دل کی یہ مراد ہے۔ میری بھی خدا کے حضور یہی فریاد ہے۔ ان دنوں میں خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے اور خدا کے حضور وقت گزارنے کے لیے سبھی کو موقع مل گیا ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں ہم کو رہنا پڑتا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک فائدہ یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کا کلام پڑھیں۔ ہم فون پر ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ جن کے لیے خدا دل میں بات ڈالتا ہے،
میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، پھر ان کو فون کر کے انہیں بتاتا ہوں کہ خدا نے آج کیا بات سکھائی ہے، کون سی ایسی بات ہے جس پر دھیان کرنے سے ہمارا دھیان مصیبتوں کی طرف سے ہٹ کے خداوند کی طرف ہو جاتا ہے، تو پھر دھیان جو ہے اس میں اطمینان آ جاتا ہے، خدا کا چین آ جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ ہم حالات کو نہیں بدل سکتے لیکن خدا ہمیں بدل دیتا ہے، کیونکہ ایسا لکھا جیسے تیرے دن ویسی ہی تیری قوت ہوگی، جیسے تیرے حالات ہوں گے اس کے مطابق خدا تجھے طاقت دے دے گا۔ لیکن اس طاقت کو حاصل کرنے کا وسیلہ خدا نے ہمارے لیے دعا رکھا ہے۔ دعا، خدا کے حضور جب ہم دعا کرتے، تو جو خدا کے کلام میں سے بات آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا، وہ دعا کا ایک ایسا پہلو ہے، ایک ایسا حصہ ہے کہ جس پر جتنا بھی دھیان دیا جائے کم ہے۔ دعا کا مضمون تو بہت بڑا مضمون ہے، لیکن اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک دعا جس کا تعلق دعا کرنے والے سے ہے، اور ایک وہ پہلو، وہ حصہ جس کا خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ خدا کیوں چاہتا ہے کہ اس کے لوگ دعا میں وقت گزاریں؟ خدا کیا کرنا چاہتا ہے، کیا دینا چاہتا ہے، کیا ہے اس کی مراد؟ اس پر اب اس وقت ہم دھیان کریں گے، اور خدا میری مدد کرے، مجھے توفیق دے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کتنے بھائی بہن ایسے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں لگا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگ، ایماندار لوگ روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور خدا انہیں برکت دے رہا ہے۔ ان کی برکتیں چاہیے کہ وہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ خدا نے دعا کے وسیلے سے آپ کو کیا برکت دی ہے۔ یہ پہچان ہوتی ہے، جسے بھی خدا یسوع مسیح کا تجربہ ہوا ہے اس کی دعا میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ دعا اس لیے نہیں ہے کہ ہم زیادہ وقت، اتنے گھنٹے ہم نے دعا کی تھی تو خدا اس کا اجر دے گا اور میری نجات اس کی وجہ سے نہیں۔ دعا کا جو خاص بات خدا کے کلام میں ظاہر کی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہم دعا کرتے ہیں تو اس لیے کہ خدا ہمیں نجات دے گا۔ دعا کی وجہ سے نجات نہیں دیتا وہ، بلکہ نجات پائے ہوئے لوگوں کی زندگی میں دعا ہوتی ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو خداوند کا تجربہ ہوا ہو کسی طریقے سے بھی، شفا کے ذریعے سے ہوا ہو، کلام پڑھنے سے ہوا ہو، کسی کی گواہی سننے سے ہوا ہو، کسی طریقے سے بھی خدا کی نزدیکی حاصل ہوئی ہو، تو پھر وہ دعا نہ کرے نہ، وہ تجربہ عارضی ہوا ہے اور اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ جسے شفا ملی پھر بیمار ہوگا، پھر مر جائے گا وہ۔ لیکن جو چیز رہنے والی ہے، جو چھینی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ وہ مرد دعا بن جاتا ہے انسان۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ وقت گزارے، اس کے پاس ہے وقت، راتوں کو اٹھ کے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ایک بھائی آسٹریلیا سے، ان سے بات ہوتی، مجھے کہنے لگے کہ رات کو خدا نے مجھے اٹھا دیا، میں اٹھ گیا تو بجائے اس کے کہ میں یہ سوچنے لگوں کہ نیند کیوں نہیں آ رہی، کیوں پریشانی کیوں ہے، کھانسی کیوں اٹھ رہی ہے، یہ سارا کچھ سوچنے کے بجائے کہتے میں اٹھا اور جی چاہا کہ میں خدا کے حضور جھک جاؤں۔ کہتے میں نے بس پھر خدا سے بات کرنی شروع کی۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ خدا کسی کی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر دے کہ اس کا جی چاہے کہ خدا کے حضور وقت گزارے، اور اس لیے نہیں کہ خدا کو بتائے کہ تجھے معلوم نہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اور اے خداوند تجھے اس بات کا خیال نہیں کہ میرے بچے پریشان۔ یہ نہیں ہے دعا کا مقصد۔ جو پہلو جس کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو میرے دل کی مراد اور تمنا خدا کے حضور ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ ہم چیزوں کے محتاج ہیں، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ تو اس دعا کا یہ مقصد نہیں کہ ہم خدا کو یاد دلائیں، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ خدا کا ایک حصہ یہ، جب ہم آگے بڑھتے ہیں دعا میں اور اس میدان میں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، خدا ہمیں کچھ نئی نئی باتیں دکھاتا، گہرائی میں لے جاتا ہے، تو پھر ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ خدا تو کیوں چاہتا ہے کہ میں تیرے حضور آؤں دعا میں۔ ایک غور طلب بات یہ ہے، اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں وہاں ساؤل کا ذکر ہے، بڑا پیارا حصہ ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ، اس سے مجھے بڑی برکت ملتی ہے۔ وہ مخالف تھا، لیکن اسے خدا یسوع مسیح کا دیدار نصیب ہوا، خدا کو اس نے دیکھا، ڈر گیا،
اتنی روشنی تھی کہ کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کی روشنی دھندلا گیا اور اس کو لے جا کے کسی جگہ رکھ دیا، ہاتھ پکڑ کے لے گئے اسے۔ وہاں خداوند نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ جا وہاں پر چلا جا، وہ ساؤل آیا۔ اس نے کہا ساؤل آ گیا یہاں؟ ہم تو سب ڈرے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہے وہ کیوں آ رہا ہے۔ خداوند نے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی۔ حنانیہ اس کا نام تھا، وہ تو خداوند کو بتا رہا ہے اس نے کیا کیا ہمارے لیے پریشانیاں کی ہیں۔ یہ یہاں ہمیں قید کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں باندھ کے لے جائے گا یروشلم، اس لیے آیا ہے یہاں۔ اس نے کہا نہیں، دیکھ، تجھے نہیں دکھائی دے رہا جو مجھے دکھائی دے رہا، مجھے یہ دکھائی دے رہا کہ وہ دعا کر رہا، دیکھ وہ دعا کر رہا ہے، دیکھ، پڑھنا یہ 9واں باب، دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے، یہ ہے دیکھنے کی بات۔ اس نے مجھے دیکھا ہے اور اب دعا کرنے لگا ہے۔ مجھے دیکھنے کے بعد اس کی زندگی میں کیا تبدیلی ہوئی ہے دیکھ، نہ میں تجھے دکھاتا ہوں کیا تبدیلی ہوئی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، خدا کا شکر ان کے لیے، ان کی گواہیوں سے مجھے برکت ملتی ہے۔ وہ بتاتے کس طرح جب کوئی امید نہیں تھی ان کے بچنے کی، انہوں نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا اور اس کے بعد وہ ہسپتال میں نہیں رہے، وہ بیماری رہی نہیں، وہ جاتی رہی۔ کچھ اور ہیں جن کو اور قسم کی پریشانیاں تھیں، خداوند کو دیکھا تو دکھ دور ہو گئے، لیکن کیا ان کی زندگی میں خدا کو یہ بھی دکھائی دیتا کہ وہ مرد دعا بن گئے؟ خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ آپ کے پاس ایک گواہی ہے، لیکن آج سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا خداوند آپ کی طرف دیکھ کے یہ کہہ سکتا ہے دیکھو، دیکھو یہ میری بیٹی کتنا وقت اب دعا میں لگاتی ہے، یہ دیکھو میرا خادم کتنا وقت اب دعا میں لگاتا، دیکھ یہ دعا کر رہا، ارے دیکھو فرشتوں یہ دعا کر رہی ہے۔ آخر خدا کو اس بات میں کیا دلچسپی ہے؟ خدا کو کیا لگتا ہے اس میں؟ کیا اچھا لگتا ہے خدا کو کہ کوئی جا کے تو خدا کے حضور دعا کرے؟ ہاں اچھا لگتا ہے۔ اگر ہم اسے باپ کہتے ہیں، کون سا ایسا باپ ہے جو نہیں چاہے گا کہ اس کے بیٹے بیٹیاں اس کے پاس آ کے وقت گزاریں؟ کچھ باتیں جو ان کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں، جو خدا پیدا کرتا ہے اس لیے کہ وہ خدا کے حضور جھکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ایسا لکھا ہوا خدا کے کلام میں، کیسا مبارک ہے وہ شخص جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا، اپنے قریب آنے دیتا۔ وہ بہت ہی مبارک شخص ہے۔ بہت باتیں ہیں جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ شخص مبارک ہے۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، اور جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ بہت مبارک ہے جو اس زندگی میں حلیمی اور فروتنی آنسوؤں کے ساتھ شکر گزاری کرتا، اس کے قدموں پر آ کے یہ کہہ سکتا ہے اے خداوند تیرا شکر ہو تیرے ترس کے لیے، اگر تو میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک کرتا تو میرا کیا ہوتا۔ داؤد کی طرح کہہ سکتا ہے خداوند اگر تو بد کرداری کو حساب ملائے تو کون قائم رہ سکے گا۔ شکر ہے، وہ مبارک ہے۔ لیکن یہ زندگی کا شروع ہے۔ ارے جس کی زندگی میں خداوند کچھ کام کرتا ہے اسے خود مبارک کہتا ہے اور اسے اپنے پاس آنے دیتا ہے، اسے اپنی قربت بخشتا ہے۔ مبارک ہے وہ جسے تو برگزیدہ کرتا، چن لیتا ہے۔ کیا وہ آپ ہیں؟ کیا وہ میرے بھائی آپ ہیں، پیاری بہن آپ ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل سچ بات ہے، میں تو کبھی میرے پاس تو وقت نہیں تھا دعا کرنے کے لیے، میرے پاس نہیں تھا وقت۔ اب میں اس تاڑ میں رہتا ہوں، اس تلاش میں رہتی ہوں کہ سب کچھ ختم ہو تو جلدی سے میں جاؤں اپنے کمرے میں، سر جھکاؤں، گھٹنے ٹیکوں، اپنے باپ سے بات کروں۔ اسی لیے تو کہا خدا یسوع مسیح نے، کچھ لوگ وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، بڑی لمبی، لوگ دیکھے انہیں، روزہ رکھتے ہیں تو پھر ان کا منہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی نے پیٹا ابھی انہیں۔ دل کیا ان کا ماتم کدھا ہوتا ہے، جیسے ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ کہتا نا تمہارا نہیں ہے، یہ روزہ رکھنا میری قربت ہے، تمہاری نجات کا وسیلہ تھوڑی ہے، کیونکہ تمہیں کبھی شک میں یقین ہی نہیں ہو سکتا اس بات کے لیے، تمہارے دل میں کبھی شکر گزاری ہو ہی نہیں سکتی کہ خداوند نے مجھے بخش دیا۔ تو یہ جو دعا ہے یہ نجات کا وسیلہ نہیں ہے، نجات کا نتیجہ ہے۔ خدا نے نجات دے دی ہے، کہہ دیا تو مبارک ہے، اب آ میرے پاس۔ مبارک ہے وہ جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے قریب آنے دیتا۔
سو دعا میں جو خدا کے اپنے دل کی مراد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں اس کے قریب آئیں، نزدیک آئیں۔ کیوں؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کو جان سکے اور اس کے نزدیک نہ ہو؟ ارے میاں بیوی آج کل بڑی بھاری مصیبت یہ ہے، اب تو خیر مجبوراً ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پڑ رہا بعض لوگوں کو، ورنہ جا رہے ہیں تو صاحب نہ بیوی کے ساتھ بات کرنے کا موقع، نہ بچوں کے ساتھ، رات کو آئیں تو اپنا سو گئے، کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، ایک پاس ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہیں، کوئی قربت نہیں، تو پیار کیسے بڑھے گا؟ تو وہ قربت اس لیے بخشتا تاکہ ہماری خدا سے محبت بڑھے۔ مبارک ہے وہ جسے تو اپنے قریب آنے دیتا، برگزیدہ الگ کر لیتا، چن لیتا، سب سے وکھرا کر کے۔ اچھا بیٹے تو ادھر آ جا میرے پاس، مجھے تجھ سے بات کرنی ہے۔ اور اس کے روح کی ہدایت سے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، بیٹھ جاتے ہیں، بیچارے بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا کہے گا خدا معلوم نہیں، کہے گا کچھ نہ کچھ، مجھے الگ کیا۔ اتنی پیاری چیز ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خدا کے دل کی کیا مراد ہے، ہم اسے اپنے دل کی مرادیں بتاتے ہیں دعا میں۔ شکر ہے خدا کا، وہ سنتا ہے، لکھا وہ ان کی مراد پوری کرے گا، مراد پوری کر دیتا، یہ سچ ہے۔ لیکن خدا کے دل کی کیا مراد ہے؟ ارے خدا کے دل کی مراد یہ ہے کہ ہم کو معرفت بخشے، لکھا خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ اس وقت تو انسان کو یہ ماننا مشکل ہو رہا کہ کوئی خدا ہے۔ ایمانداروں کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ جی ہم تو ستائے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر مصیبت ہے، اب ہم کہاں جائیں، کہاں گیا خدا، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ لیکن جنہیں وہ اپنے لیے الگ کر لیتا ہے انہیں اپنی پہچان بخشتا ہے۔ جان لو کہ میں خدا ہوں، یہ جن سے تم ڈر رہے ہو یہ خدا نہیں ہے۔ ارے تو گھاس ہے، مرجھا جائے گی، تھوڑے دنوں کے بعد ان کی خبریں نظر آئیں گی، خبریں نہیں ہوں گی ان کی، کچھ کوئی خبر نہیں ہوگی ان کی قبر ہوگی۔ کس سے ڈر رہا تو کس سے ڈر رہی ہے؟ اور سننے والے ڈریں خدا کے حضور، ظالم ڈرے خدا کے حضور۔ کیسا مبارک ہے وہ آدمی جسے خدا نے یسوع مسیح کی نجات کا تجربہ ہو گیا ہے اور اب اسے خدا کی معرفت حاصل ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہا میں خدا نہیں ہوں، میں نے سوچا تھا کہ میرے پاس دولت ہے، میں سمجھ گیا تھا کہ میرے پاس اختیار ہے، میں نے تو ایسا سوچ لیا تھا سبھی کچھ میں کر سکتا ہوں۔ ارے اب مجھے پتہ لگا ہے دعا میں گھٹنوں پر اس کے قریب آ کے پتہ لگا خدا میں نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ سانس دے رہا ہے تو میں سانس لے رہا ہوں۔ اس لیے خدا چاہتا کہ اس کے بیٹے بیٹیاں اس کے حضور وقت گزاریں تاکہ ان کو اس کی معرفت حاصل ہو، اس کی پہچان ہو۔ کیا بات؟ 46واں زبور ہے یہ، اور وہاں لکھا ہوا ہے خدا چاہتا ہے ایسا ہو۔ خاموش ہو جاؤ، ہمارے پاس وقت نہیں، اتنا بولتے ہیں دوسروں سے، دنیا بھر کی باتیں بولتے ہیں، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہونا چاہیے، ایسا کیوں، ایک کے بعد ایک مضامین ہمارے چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا کہتا چپ ہو جا، خاموش ہو جا، ادھر آ کے بیٹھ میرے پاس، میں تجھ پر ظاہر کروں گا میں کون ہوں۔ یہ خدا کے دل کا ارمان ہے اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، پاسبانوں کے لیے۔ خاموش ہو جاؤ، آ کے میرے حضور بیٹھو، یہ خدا کا فرمان ہے۔ تب تم کو معرفت حاصل ہوگی کہ میں کون ہوں۔ میں قوموں کے درمیان بلند ہوں گا۔ دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، زبور 46 ہے، 46واں زبور ہے، بہت پیارا ہے، خدا کا کلام ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو۔ تم جان نہیں سکو گے کبھی بھی جب تک خاموش نہیں ہو کے، جب تک میرے حضور خاموش نہیں بیٹھو گے تم پہچان نہیں ہوگی، تم کچھ نہیں جانو گے۔ جو کچھ تم جانو گے وہ تمہاری عقل کا نتیجہ ہوگا، جو کچھ تم جانو گے وہ جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے، تم کچھ نہیں جانو گے۔ بیٹھو دعا میں، بیٹھ جاؤ، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، تب تم کو پتہ لگے گا کہ میں خدا ہوں۔ جن قوتوں سے تم ڈر رہے اور گھبرا رہے ہو وہ تو خاک ہے، خدا نہیں ہے۔ جس سے تم ڈر رہے ہو خاک کا پتلا ہے، یہ رہے گا نہیں بہت دیر تک، اسے میں نے چھوڑ رکھا ہے۔ خدا میں ہوں،
तब तुम्हें पता लगेगा जब तुम खामोश होकर मेरे पास बैठोगे। अरे जो खुदा के हुजूर बैठ रहे हैं, खामोश बैठ रहे हैं, खुदा उन पर अपने आप को जाहिर कर रहा है, अपनी अजमत को जाहिर कर रहा है कि वो कितना अजीम है। मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद होऊंगा, मैं सारी जमीन पर सर बुलंद होऊंगा। लश्करों का खुदा हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। कितनी जबरदस्त कुव्वत पैदा हो जाएगी तुम्हारे अंदर। मैं तुम्हें अपनी मार्फत बख्शूंगा, मैं तुम्हें अपनी कुव्वत दे दूंगा। अंदर से तुम इतने मजबूत हो जाओगे, तुमको मालूम होगा हम अकेले नहीं हैं। अरे लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है। इसीलिए तो कहता मुबारक है वो जिसे तू बरगुजीदा करता और अपने करीब आने देता है। इसलिए तो दाऊद कहता मेरे लिए यही भला है कि खुदावंद की नजदीकी हासिल करूं। खामोश हो जाओ, वक्त निकालो। कैसे बढ़ेंगे हम खुदावंद में, कैसे जिएंगे, कैसे हमारी जिंदगी का मकसद पूरा होगा अगर हमारे पास दुआ करने के लिए वक्त नहीं, बातें करने के लिए वक्त है हमारे पास, सारे कामों के लिए भागे फिरने के लिए वक्त है। कैसे मुबारक वो लोग हैं जिन्हें तलब लगती है, जैसे किसी को कॉफ़ी की तलब लगती है, किसी को चाय की तलब लगती है, किसी को शराब की तलब लगती है, किसी को सिगरेट पीने की तलब लगती है। वो तलब सी लगती है ना, परेशान हो जाते हैं वो, वक्त पर ना मिले तो उनकी मुसीबत हो जाए। ऐसे तलब लगे दुआ करने के लिए। अरे मेरा दिल कर रहा अपने खुदावंद के हुजूर बैठूंगी, अब मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ, मैं जल्दी से काम सबसे चले जाएं जितनी जल्दी हो सके। तो फिर मैंने जाके दुआ करनी है, मैं कलाम पढ़ूंगा, मैं दुआ करूंगा। मुबारक है वो जिन्हें तलब लगती है, क्योंकि खुदा को तलब लग रही है उनके लिए, वो बेचैन हो रहा। अरे बेटे मैं तुझ पर अपने आप को जाहिर करना मांगता हूं, तू काहे को डर रहा है? अरे मेरी बच्ची तू क्यों फिक्र कर रही? देख मैं अपने आप को तुझ पर जाहिर करूंगा, आ दुआ में बैठ। वो उन्हें अपनी कुर्बत बख्शता है, वो उन्हें अपनी मार्फत बख्शता है, वो उनकी जिंदगी में अपनी कुव्वत पैदा कर देता है, ताकत बख्शता है। दुआ करने के बाद जब वो लोग उठते हैं तो उनका ध्यान इस पर नहीं होता कि मुसीबत क्या है, मुखालफत क्या है, अब क्या होगा, फिर क्या, नहीं, वो तो खुदा से मिलके आए हुए होते हैं। उनको मालूम है खुदा बता रहा मुझे मैं तेरे साथ ये करने जा रहा हूं। उन्हें हिदायत होती है दुआ में। वो कहता अच्छा ये काम करना, वो फिर ये नहीं पूछते कैसे होगा, वो देख चुके होते हैं उसकी अजमत को, वो पहचान गए होंगे कि सारी कौमें उसके सामने झुकेंगी। अरे वो जिनको खुदा यीशु मसीह का तजुर्बा हुआ है, वो जानते हैं कि वो कौन है, वो अपने आप को अपने लोगों पर जाहिर कर रहा है। इस वक्त लोगों पर, कौमों में हर जगह ये गवाही आ रही, मैंने खुदाबंद को देखा, शक्ल नहीं नजर आई, नूर ही नूर था, उसके आने से मालूम नहीं क्या हुआ, मेरी तो जिंदगी बदल गई। ये हो रहा है। अब नहीं वो डरते, अब नहीं वो घबराते हैं। इंसान इसी दुनिया में, इन्हीं मुश्किलात के बीच में, खुदा मुश्किलात को दूर नहीं करता, खुदा हालात को तब्दील नहीं करता। अरे मर्द दुआ को तब्दील कर देता है। अरे वो जो उसके हुजूर बैठे हुए होते हैं, जब वो उठते हैं दुआ में से, फिर वो वैसे ही नहीं होते जैसे गए थे। ये खुदा के दिल का अरमान है जिसे वो बरगुजीदा करता और अपने पास आने देता है, उन्हें अपनी मार्फत और अपनी पहचान बख्शता है, उनकी जिंदगी में अजीब गरीब काम करता है, उन्हें ताकत बख्श देता जो उनके पास पहले नहीं थी, उनकी हिदायत करता, उनको बताता अब ये ऐसा करो, अब ये ना करना। इस बात को अपने दिल में ना रख मेरी बेटी बहुत दिन अब तक, इस माफ कर दे, उसे माफी मांग ले। कुछ नहीं, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं, तू माफी मांग कि जी मैंने तो कभी ऐसे, मैं कह रहा हूं खुदा आपको, उसका पाक रूह आपको मजबूर कर देगा। और फिर नतीजा क्या होगा? वो मोहब्बत जिसके लिए खुदा का दिल बेचैन है वो आपके दिल में पैदा हो जाएगी, खुदा के लिए, अपने लिए नहीं, खुदा के लिए। आप कहोगे ऐसा प्यारा है खुदावंद, क्योंकि वो आप पर जाहिर कर देगा कि वो कौन है। फिर आपको नसीब होगा दीदार खुदावंद यीशु मसीह का, जो उसका कलाम है, जो जिस्म में जाहिर हुआ है, जो जिंदा है। फिर जब उसे देख लेता इंसान, फिर किसी और के सामने नहीं झुक सकता, फिर उससे मोहब्बत हो जाती है। ये सब कुछ उनके लिए है जिन्हें खुदा कहता मेरी बच्ची दुआ के लिए वक्त निकाल, मेरे बेटे दुआ में वक्त गुजार। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम सुनने वाले दोस्तों, भाइयों,
خدا آپ کو بڑی برکت دے، خدا برکت بخشے اس چینل کو بھی جن کے وسیلے سے خدا کا یہ کلام دوسروں تک پہنچ رہا ہے۔ خدا آپ کو برکت بخشے جن کے ذریعے سے مجھے یہ خدا نے میری مدد کر دی، مجھے موقع بخش دیا کہ میں خدا کا کلام دوسروں تک پہنچا سکوں۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جب ہم انسان دعا کرتے ہیں، ہم دعا کرنے والے دعا کرتے ہیں تو ہمارے دل کا ایک اپنا ارمان ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، لیکن خدا کے دل کا بھی یہ ارمان ہے، وہ الگ کرتا لوگوں کو تاکہ وہ دعا کرنا سیکھیں۔ جب تو دعا کرے اپنی کوٹھری بند کر، تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تو اس سے پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے۔ کیا دیکھتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جب پولس رسول کی زندگی میں خداوند کا تجربہ اس کو ہوا ہے تو پہلی چیز جو دیکھنے والی جسے خدا دکھا رہا وہ یہ دیکھ، وہ دعا کر رہا۔ آپ کو تجربہ ہوا خداوند کا؟ کیا خداوند دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ اب یہ میری بیٹی اب دعا بند کرنے والی ہو گئی ہے، یہ میرا بیٹا، یہ میرا خادم، یہ کلام کا سنانے والا، یہ آ کے وقت گزارتا، میں دعا میں اس سے بات کرتا ہوں؟ کیونکہ دعا کے وسیلے سے خدا کچھ کرنا چاہتا ہے۔ خدا کا ارمان یہ ہے کہ ہمیں سب سے الگ کر لے، جسے وہ برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا، ہم اس کے پاس آ سکیں، ہمیں اس کی قربت کا نتیجہ ہو، نزدیکی حاصل ہوگی تو پھر ہم کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ ہے کیسا۔ خاموش ہو جا اور جان لو کہ میں خدا ہوں، میں تمام دنیا کی قوموں پر بادشاہ ہوں، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، میں بلند ہوں گا، میں سر بلند ہوں گا۔ مت ڈرو کسی سے، کسی حکومت اور سرکار سے جو خدا کی مخالف ہے، مت ڈرو، وہ نہیں رہیں گے بہت دیر تک۔ تو انہیں قربت نصیب ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے خدا ان کی زندگی میں، خدا کی قوت کام کرتی ہے، خدا کی محبت ان کے دل میں بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے کہ انہیں خدا بتا دیتا کہ اب تجھے کیا خدمت کرنی ہے۔ وہی شخص جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے دیکھ وہ دعا کر رہا ہے، اس کے بارے میں لکھا خدا من کہتا میں اسے بتا دوں گا کہ قوموں اور بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، میں اسے جتا دوں گا کہ میرے نام کی خاطر اسے کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ وہ جو دعا کرنے والے ہیں ان کو خدا بتا دیتا ہے یہ تو کر رہا یہ نہیں تیری زندگی کا مقصد۔ کتنے ایسے لوگ ہیں سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہولی ہیں۔ وہ بتا دے گا اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میں نے کس کام کے لیے تجھے پیدا کیا ہے۔ خدا آپ کو بتا دے گا جہاں بھی آپ ہیں، جو کچھ بھی آپ کرتے کہیں گے اچھا میری بیٹی میرے بیٹے یہ خدمت ہے جو میں تجھے چاہتا ہوں کہ تو کرے، اور اس کے لیے وہی آپ کو طاقت دے گا، اسی کے وسیلے سے آپ کی زندگی کھل اٹھے گی اور اسی کے وسیلے سے دوسرے لوگوں کی زندگی میں خدا کی محبت ظاہر ہوگی۔ دعا کرو، دعا کرنی سیکھو، یہ خدا کا ارمان ہے۔ اے خدا مجھ پر رحم کر کہ جو کچھ تو نے کہلوایا ہے وہ میری زندگی میں تو دیکھ سکے۔